کسی مسلمان کا پیٹ بھرنا. ماشاء اللہ. تو یعنی جنت کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں، جنت کو لازم کر دینے والی جو چیزیں ہیں، ان میں ایک یہ اطعام الطعام بھی ہے، کھانا کھلانا بھی. اچھا، کھانا کھلانا ویسے بھی چاہے آپ امیر کو کھلائیں غریب کو کھلائیں، ٹھیک ہے، بعض صورتیں صدقات اور یہ چیزیں غربا کے لیے زیادہ ثواب ہے کمائیں، لیکن نارمل بھی اگر کوئی صاحب ثروت بھی ہیں، دوست احباب کسی کو کھلا رہے ہیں، کوئی گھر پہ بلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں خوشی تو داخل ہوتی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہاں جمیل صاحب ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ چلیں یہ تو ایک ہو گیا اور آپ نے بڑی کوئی ادات کے ساتھ اس کا ایک جواب دے دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر وہ اسی کو اپنا معمول بنا لیں، وہ اپنی عادت ہی یہ بنا لیں اور اس طرح جا کر سوال کریں. ظاہر ہوٹل والا ہے، اس نے کوئی چیز ہے، یا ناشتے والے نے، تو وہ بھی اپنے روزگار کے لیے ہے. اب اسی کے پاس ہی اگر اسی طرح کے وہاں تو 2-4 آئیں گے تو وہ تو میرا خیال وہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ ایک آدھ ہو ٹھیک ہے کھلا دیا گیا، لیکن اتنے افراد آ جائیں اور مانگتے رہیں، جو سوال کریں، تو اس کی تو ہر ایک کو اجازت نہیں ملے گی نا کہ وہ اپنا پیشہ ہی یہی بنا رہے ہیں، معمول ہی یہی بنا رہے کہ اسے آج یہاں کل وہاں کل یہاں، وہ مانگ مانگ کر ہی کھانا کھانا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اب جو کسی سے سوال کرنا، مانگنا، کسی کے پاس موجود مال و اسباب طلب کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سوال کرنا. اب یہ جو سوال کرنے کا عمل ہے، یہ اس کی اجازت ہر ایک کو نہیں ہے. وہ آدمی کہ جو اتنا ضعیف العمر ہو چکا ہے کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا، نہ اس کے پاس کوئی مال و اسباب ایسا ہے کہ جس کو فروخت کر کر کے اپنا گزر اوقات کرے، تو جو چیزیں وہ حاجت میں ہی داخل ہے، کسی بھی حاجت سے زائد کوئی شے ایسی ملتی نہیں ہے جس کو فروخت کر کے گزر اوقات کر سکے. اب ایسا آدمی ہے، وہ اگر بالفرض جو ہمارے سائل جنہوں نے سوال کیا ہے، ان کے مثال کے طور پہ ایسا کوئی آدمی آتا ہے جس کو روزانہ وہ ناشتہ کرنے کے لیے آتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس کا ضعیف العمری یا یہ اپاہج ہے، یہ کمانے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کے پاس کوئی ایسا مال و اسباب بھی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ اپنا گزر اوقات کرے، اور یہ آدمی ان کے پاس اگر روز آنا بھی آ رہا ہے اور یہ اسے کھلا دیتے، یہ اسے کھلا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے مانگنے میں، اس کے ان کے کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اجر و ثواب کا باعث. اچھا، اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن انہیں فری میں کھانے کی لت پڑ گئی، اور یا گھر میں بھی رکھا ہوتا ہے مال یا کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں، یہ سب چیزیں کہ وہ رکھی ہوئی ہیں لیکن عادت ایک بنا لی، عادت بن گئی. تو اب ناشتہ ادھر کیا تو دوپہر کا کھانا ادھر کیا، اور اسی طرح اگر کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو کھانے اپنے پلے سے نہ روٹی منگا رہے ہیں نہ سالن منگا رہے ہیں، بس دوسرے کے ساتھ اس کے گھر سے آئے ہوئے کھانے میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ کھا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کی وجہ سے آزمائش میں آ رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں کھانا طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ جو کنڈیشن ہے نا، یہ ہر ذی عقل آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس والے آدمی کی کنڈیشن، یہ کھانا مانگنا اس کے لیے جائز ہے، تو اس کو میں کھانا کھلا سکتا ہوں. اور اس والے آدمی کی عادت پڑ گئی کہ ہوٹل پہ کئی لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوٹل پہ کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے اطراف میں کوئی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اپنا خریدنے جا رہا ہے تو وہاں کہ کچھ مدد کر دیں. تو اب ایک بڑا طبقہ بالخصوص بڑے شہروں میں، یہ پیشہ ورانہ بھکاریوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنا ظاہری حلیہ ایسا کر کے رکھتے ہیں کہ ان پہ ترس آئے. لیکن ایک سے روٹی کا سوال کیا، اس نے بالفرض روٹی دے دی، تو روٹی اپنے تھیلے میں ڈالی، پھر آگے کسی اور کے پاس پھر روٹی کا سوال، پیسوں کا سوال. بھائی دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، اب دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، ایک آدمی نے 100 روپے دے دیا، آگے جا کر بھی یہی صدا کہ دوپہر سے کھانا نہیں کھایا. جو 100 روپے کسی آدمی نے دیے ہیں، اس سے آپ کچھ چھوٹی موٹا آئٹم کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر سکتے ہیں. تو ایک بڑا طبقہ ہمیں ایسا ملتا ہے فٹ پاتھ پر، اسٹاپوں پر، کھانے کے جو ریسٹورنٹ ہیں اس کے قرب و جوار میں، کہ جو پیشہ ورانہ ہی کام ہے ان کے، یعنی باپ الگ بھیک مانگ رہا ہے، ماں الگ بھیک مانگ رہی ہے، بچے چھوٹے بڑے وہ الگ اپنے لگے ہوئے ہیں، اور سب کو جو حرص ہے وہ پیسوں کی، کہ کسی سے پیسہ مل جائے اور یہ ان کا بچا ہوا کھانا وہ ہمیں مل جائے. تو اس انداز سے مطلب وہ نیت لگا کے لوگوں کو، کھانا کھانے والوں کو بھی بعض اوقات آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ اس انداز سے دیکھ، یعنی یہ عمل درست نہیں ہے، یہ بھی جائز عمل